الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بے حد احسان و کرم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اللہ اپنے پاک گھر میں جمع فرمایا. مزید یہ احسان ہوا کہ اللہ رب العالمین نے یہ توفیق بھی عنایت فرمائی کہ ہم اور آپ عبادت کریں اور دین کی چند باتیں گفت و شنید کے ذریعے سے جو ہے اپنے سماعت تک پہنچائیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے مل جل کے بیٹھنے کو قبول فرمائیں اور کل آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ بنائیں. محترم حضرات، گزشتہ جمعہ والدین کی ذمہ داری اور اولاد کی تربیت کے تعلق سے گفتگو ہو رہی تھی، لہذا چند نکات کے اوپر گفتگو ہوئی. ابھی بھی 12 نکات باقی ہیں. عام طور سے بچوں کی زندگی کو یعنی انسان کی زندگی کو وہ 3 حصوں میں ماہرین نے تقسیم کیا ہے. پہلا 7 سال گود کے واسطے، دوسرا 7 سال غلام بنانے کے واسطے، اور تیسرا 7 سال دوست بنانے کے واسطے. چونکہ ہم لوگ بھارت میں رہتے ہیں، ہندوستان میں رہتے ہیں، دوسرے ممالک کی بات کرنا مناسب نہیں ہے، پھر بھی جو لوگ ہم سے زیادہ ایڈوانس ہے، جو ہم سے زیادہ ترقی میں ہیں، ان کی مثال تو دینی ہی چاہیے. اس دنیا کے اندر ایک ایسا ملک ہے جس کو جاپان کہتے ہیں. وہاں 7 سال سے پہلے بچوں کو اسکول میں داخلہ نہیں دیا جاتا. 7 سال سے پہلے اسکول میں داخلہ نہیں لیا جاتا، اور وہ ملک اتنا ترقی یافتہ ہے کہ لوگ ان کے شیدائی ہیں. بہرکیف ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے کسی طریقے سے بولنا سیکھا، کسی طرح چلنا سیکھ گیا، تو اس کو جو ہے 10-12 کلو کا وزن ایک بستہ اس کے پیٹھ میں لاد دیا جاتا ہے. کبھی کبھار یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بچہ جو تھک جاتا ہے وہ بستے کو جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھا کر لے چلنا اس کے بس کی بات نہیں رہتی. لیکن ہے الگ الگ جگہ کی الگ الگ باتیں ہیں. چنانچہ ماہرین نے 3 حصوں میں اس کو تقسیم فرمایا ہے. پہلا 7 سال کہتے ہیں کہ اس کی پرورش جو ہے گھر کے اندر ہوگی، ماں کے سرپرستی میں، اور دوسرا 7 سال اس کو غلام بنا کے رکھنا. اس کا مطلب یہ ہے غلام سے مراد بالکل وہ والا غلام نہیں ہے کہ اجرت پہ اور مزدوری پہ رکھتے ہیں لوگ، پہلے خرید لیا کرتے تھے، ویسا غلام نہیں ہے، بلکہ اس کی کم عمری ہونے کی وجہ سے یہ دنیا کے اندر تمیز نہیں کر پاتے کون چیز اچھی ہے کون چیز بری ہے، اور
پہلا 7 سال کا مطلب ہے 8 سال کی زندگی شروع ہوتی ہے. اتنی کم عمر میں انسان کہاں جان پاتا، بچہ کہاں جان پاتا یہ دنیا کیا چیز ہے. چنانچہ اس کے ہر برے اچھے فیصلے میں، اچھے فیصلے ہوں یا برے فیصلے ہوں، اس میں جو ہے والدین کو جو ہے انٹرفیئر ہونا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے. چنانچہ یہی وہ عمر ہے، اس عمر کے اندر جو ہے بچے تمیز نہیں کر پاتے ہیں. چنانچہ مولانا رومی نے کہا تا توانی دور شو از یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد، کہ یہ جو نالائق قسم کے لوگ دوستی میں آ جاتے ہیں، محبت میں آ جاتے ہیں، یا پھر ایک اچھے لڑکے کی دوستی برے لڑکے سے ہو جاتا ہے، تو یہ اژدہا سے بھی بدتر ہے، یہ سانپ سے بھی بدتر ہے. ایک سانپ کیا کر سکتا ہے؟ آپ کو کاٹ لیا، ہو سکتا ہے آپ کی موت آ جائے، لیکن جو دوست ہوتا ہے اور وہ دوست ایسا ہو جس کے اندر جو ہے تمیز نہ ہو، تہذیب نہ ہو، تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ آپ کی ایمان کو چھین سکتا ہے. کسی نے کہا صحبت صالح صالح ترا، صحبت صالح صالح کنن، صحبت طالح ترا طالح کنن. جیسی صحبت ہوگی ویسے ہی جو ہے اثر آئے گا سامنے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ جو ہے استنجے کو گئے، تو استنجے کو جانے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ بہت سارا ڈھیلا، مٹی کا ڈھیلا رکھا ہوا ہے، اور چونکہ بیت الخلاء میں وہ ڈھیلا رکھا ہوا ہے تو ایک بدبو آنی چاہیے، لیکن نہیں، ان مٹیوں سے ایک خوشبو آ رہی ہے. تو آپ تو بہت بڑے پائے کے شاعر تھے، بزرگ بھی تھے، اللہ والے بھی تھے، تو آپ نے محسوس کیا. شاعر حضرات کیا ہے، زبان حال کی بات کو سمجھ جاتے ہیں، اور ایسے بھی شاعر حضرات جو تصور کی دنیا میں رہتے ہیں. لیکن شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ویسے شاعر نہیں تھے، یہ اللہ سے ڈرنے والے شاعر تھے، تصور سے زیادہ حقیقت سے کام لیا کرتے تھے. تو آپ نے مٹی سے پوچھا کہ تو مٹی ہے لیکن تیرے اندر اتنی خوشبو ہے، تو مشک ہے، زعفران ہے، عنبر ہے، کیا ہے؟ کیا ہے تیری شخصیت؟ تو مٹی نے زبان حال سے جواب دیا، جمال ہم نشی درمند کر اثر، مگر نہ منہما خاکم کے خشتر. کہ مٹی نے کہا کہ میں تو ہوں مٹی، لیکن میں کچھ دن جو ہے گلاب کے صحبت میں رہی ہوں، میری صحبت جو ہے بڑے اچھے اچھے پھولوں سے ہوئی ہے، لہذا ان کی خوشبو جو ہے میرے اندر سرایت کر چکی ہے، اس لیے میرے اندر سے یہ خوشبو نکل رہی ہے. تو جیسی صحبت ہوگی ویسا اثر ہماری اور آپ کی زندگی میں جو ہے دیکھا جائے گا. اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی پرورش نہایت ہی جو ہے تربیت کے ساتھ کریں. چنانچہ اس دن 17 نکات میں سے 5 نکات یعنی 4 نکات مکمل ہوئے تھے، 5واں نکات جو ہے باقی تھا. وہاں سے بات شروع کرتے ہیں. یہ تو میں ایسے ہی کہہ دیا کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے، مولانا رومی کیا فرماتے صحبت کے تعلق سے، لیکن اصل موضوع اب شروع ہو رہا ہے. تو 5واں موضوع یہ ہے کہ انسان اپنی اولاد کو بولنا سکھائے. چوتھا تھا رضاعت کا، دودھ پلانے کا. تو 5واں، جب دودھ پیتا ہے بچہ، دودھ پیتے ہوئے جب اس کی زندگی 1 سال گزر جاتی ہے، 2 سال گزر جاتی ہے، 6 مہینہ گزر جاتی ہے اس کی زندگی، تب جو ہے بچہ بولنے کی کوشش کرتا ہے.
تو جب بولنے کی کوشش کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کی زبان پر اللہ کا نام ہونا چاہیے، اور سب سے پہلے جب وہ مکمل بولنا سیکھ جائے تو اللہ کی وحدانیت کا قول ہونا چاہیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بہت سارے ماں باپ بولتے بیٹا بولو، امی ابا بول سکتی، کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، لیکن کوشش یہ کریں کہ اللہ کا نام سے، اللہ کے نام سے آپ کی اولاد جو ہے بولنا شروع کرے۔ لہذا جب ہم دوسرے لوگ، مان لیجیے ہمارے پڑوس میں ایک بچہ پیدا ہوا اور وہ ابھی تتلاتا ہے، تو ہماری بھی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم بچے کو گودی میں اٹھا کر بولے کہ بیٹا بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب اس بچے کے سامنے اس کا باپ کہے گا بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی ماں کہے گی بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا چچا کہے گا بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تب وہ بچہ جو ہے اپنے آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولنا شروع کر دے گا۔ تو ماحول بنانے کی ضرورت ہے، ماحول بنائیے۔ تو اس طریقے سے آج کل کے دور میں کیا ہے، آج کل کے دور میں ہم والدین اپنے بچوں کے سامنے ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ بول نہیں سکتا، لیکن ان کا برین جو ہے، ان کا دماغ جو ہے وہ ایمٹی ہے، ایمٹی ریکارڈر سمجھیے۔ اچھا ایک بات بتائیے کہ انسان اپنی زندگی میں کوئی بھی زبان سیکھتا ہے اس کو کورس کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، پڑھنے لکھنے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن ایک بچہ جو ہے وہ معصوم ہے، اپنے ماں کے گود میں ہے، اس نے کالج نہیں دیکھا، اس نے اسکول نہیں دیکھا، دنیا کی کوئی ایسی انسٹیٹیوٹ نہیں دیکھی جس کے اندر تعلیم دی جاتی ہو، لیکن وہ بچہ جو ہے وہ جب سے دودھ پینا شروع کرتا ہے تب سے اپنے دماغ میں اللہ رب العالمین کے حکم سے اس کے دماغ میں نقش ہوتا رہتا ہے۔ چنانچہ جب بچہ دودھ پیتا ہے، دودھ پی کر سو گیا، اس وقت بھی آپ کیا بول رہے ہیں اس کا اثر اس بچے کے اوپر ہوتا ہے۔ بچہ جاگ رہا ہے، اگرچہ وہ بول نہیں پاتا لیکن وہ ریکارڈ کر رہا ہے آپ کی باتوں کو، اور جب ریکارڈ کر لیتا ہے تو پھر جب بولنا سیکھ جاتا ہے تو جو وہ سنتا ہے اپنا ریکارڈر شروع کرتا ہے، وہ بجانا شروع کرتا ہے۔ بہت سارے وقت میں ایسا بھی دیکھا گیا کہ والدین اپنے بچوں کو کمرے میں بند کر دیتے ہیں، مہمان آ رہا بھائی مہمان کے سامنے سے باہر نہیں لانا، کیوں بھائی معلوم نہیں کیا رکھ دے، مہمان کے سامنے بے عزتی کر دے۔ تو یہ نوبت اس لیے آتی ہے کہ ہم جو ہے اس کے ساتھ اتنا سیریس نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے۔ اور چھٹی چیز ہے عدل کرنا۔ اپنے بچوں کو اگر اچھی تربیت دینا چاہتے ہیں، اسے اچھا انسان بنانا چاہتے ہیں، تو اپنے بچوں کے اندر عدل کیجیے، برابری کا ماحول رکھیے۔ آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بیٹا اور بیٹی میں فرق ہے۔ اب بیٹی مان لیجیے 10 سال کی ہے اور 10 سال کے بعد آپ کو بیٹا پیدا ہوا ہے، تو بہت سارے گارجین جو ہے بیٹی کے اوپر اتنا توجہ نہیں دیتے، بیٹی کے اوپر توجہ دیتے ہیں۔ اور کبھی کبھی یہ بھی دیکھا گیا کہ بیٹی کو کہا جاتا ہے کہ بولو بھیا۔ اب 10 سال کا جو بچہ ہے، جو ابھی نیا بچہ پیدا ہوا ہے، اس کو بتانے کے لیے کہہ رہے بھیا، اور دوسرے اعتبار سے بھی یہ تو نارمل چیز ہے، بہت سارے جگہ میں چھوٹے بھائیوں کو بھیا بولتے ہیں، یہ تہذیب کی چیز ہے، کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے۔ لیکن بہت سارے جگہوں پر جہاں پر یہ نہیں چلتا، ایسا نہیں ہوتا، وہاں پر بھی جو ہے مجبور کیا جاتا ہے بچیوں کو، بیٹیوں کو کہ چھوٹے بھائی کو بھیا پکارے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بیٹا ہے۔ اس طریقے سے کالے اور گوڑے میں، کہاں بیٹا گورو گورو بول کے بلا رہے ہیں، اور دوسرا جو کالا سیاہ ہے اس کو اتنی محبت نہیں کرتے۔ تو چھوٹے بچے کا جو دماغ ہوتا ہے، یہ دماغ بہت زیادہ کیچ کرتا ہے ان چیزوں کو،
وہ بہت زیادہ ان چیزوں کو جو ہے نقل کرتی ہے اور بہت جلدی جو ہے وہ نتیجہ بھی نکال لیتے ہیں۔ چنانچہ اگر گھر میں دو بچے ہیں، ایک کالا ہے ایک گورا ہے، خوبصورت ہے، تو کیا ماں باپ کا فریضہ کیا ہے؟ ماں باپ کا فریضہ یہ ہے کہ جو بھی سامان لے دونوں کے لیے برابر لے، کہیں بھی لے کر جائیں تو دونوں کو ایک ساتھ لے کر جائیں۔ آپ کے برتاؤ میں فرق نہیں آنی چاہیے۔ اگر آپ کے برتاؤ میں فرق آئے گا تو اس بچے کی زندگی کے اندر بھی فرق آ جائے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ باہر سے آئے اور کہا کہ میں فلاں سواری فلاں گھوڑا جو ہے تحفے کے طور پر میں نعمان کو دے رہا ہوں۔ تو بشیر کی بیوی یعنی نعمان کی ماں رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے، وہ بہت عقل مند عورت تھی، انہوں نے کہا کہ جب تک میں ہاں نہ کروں تم جو ہے یہ فیصلہ نہیں لے سکتے۔ چنانچہ اپنے بچے کو، نعمان کو، اپنے شوہر بشیر کو لے کر جو ہے آپ چلے گئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر فلاں گھوڑے کو ان کو ہدیہ دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا آپ کے اور بھی بچے ہیں؟ کہا جی ہاں اور بھی 3 بچے ہیں، کیا ان تینوں بچوں کو بھی آپ نے ہدیہ دیا، تحفہ دیا؟ بولا نہیں، صرف نعمان کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اس ظلم کا حصہ نہیں بن سکتا، میں اس کا گواہی نہیں دے سکتا، چنانچہ اگر دینا ہے تو چاروں کو برابر دو ورنہ کسی کو مت دو۔ تو برابری کا معاملہ کرنا، اگر ایک بچے کو آپ پڑھا رہے ہیں تو دوسرے کو بھی پڑھائیے۔ اگر آپ کا ایک بچہ جو ہے خوبصورت ہے، دوسرا خوبصورت نہیں ہے، لیکن آپ کے برتاؤ کے اندر جو ہے وہ فرق نہیں آنا چاہیے۔ اگر آئے گا تو وہ بچے کا دماغ ابھی خالی ہے، اس نے دنیا دیکھا نہیں، وہ اندر سے جو ہے کڑتا رہے گا، کڑھن ہوتی رہے گی اور بعد میں جا کر یہ ناسور بن جائے گا۔ چنانچہ ہمارے بچوں کے ساتھ کیا کیا جائے؟ ہمارے بچوں کے ساتھ عدل کیا جائے اور بچوں کو جو ہے بڑی لاڈ سے اور بڑے لاڈ سے ان کی تربیت کی جائے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کے بعد جو ہے وہ وہاں سے آ جاتے ہیں اور کہا گیا کہ اس کے بعد 6 نمبر ہو گیا، اب عقیدہ اسلام سکھایا جائے، بچوں کو عقیدہ اسلام سکھایا جائے۔ نمبر 5 میں آپ نے کلمہ سکھایا، نمبر 6 میں آپ نے عدل کیا۔ اب بچہ جو ہے بولنا بھی سیکھ گیا، دھیرے دھیرے چلنا بھی سیکھ گیا، تو آپ کے ننھے منھے بچے کی انگلی کو آپ پکڑ کر جب باہر جاتے ہیں گھر سے تو عقیدہ اسلام اس کے دماغ میں ڈالنے کی کوشش کیجیے۔ عقیدہ اسلام کیسے داخل ہوگا اس کے دماغ میں؟ کوئی بھی چیز دیکھیں، جھاڑ ہے، بچے کو دکھائیے، بیٹا دیکھو جھاڑ کتنا خوبصورت ہے، اللہ نے کتنا خوبصورت بنایا۔ بچے سے کہو تو دیکھو بیٹا گھر، اللہ نے یہ گھر ہمیں رہنے کے لیے دیا۔ یعنی ہر چیز میں عقیدہ اسلام اور وحدانیت کو، اللہ کے وحدانیت کو، توحید کو اس بچے کے دماغ میں آپ داخل کر سکتے ہیں۔ یہ بچوں کی تربیت کے تعلق سے، عقیدہ کے تعلق سے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے، انہوں نے خود روایت کی کہ میں چھوٹا تھا، میری عمر جو ہے 7 یا 8 سال کی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر میں جا رہے تھے، تو میں نے ضد کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجھے بھی جو ہے سفر کرنا ہے۔ چنانچہ
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اونٹ پر بیٹھا لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بیٹھنے کے بعد اب یہ سواری بھی آگے بڑھ رہی ہے اور دونوں میں جو ہے گفتگو بھی ہو رہی ہے۔ آپ بچے ہیں، کہا عبداللہ اگر تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو گے تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ ابھی آج کے دور کا انسان کیا سمجھے گا؟ آج کے دور کا انسان اگر 8 سال کے بچے کے سامنے یہ باتیں کرے تو کہے یہ دیوانہ ہو گئے کیا حضرت؟ 8 سال کے بچے کو کیا معلوم؟ لیکن نہیں، بچوں کو معلوم ہوتا ہے، ہمیں معلوم نہیں۔ ہم جو ہے اپنا ٹریک جو ہے ہم نے اپنا راستہ بدل لیا ہے۔ تو آپ جو ہے اونٹ کے اوپر، اونٹ جو ہے چل رہا ہے اور آپ بار بار پیچھے گھوم رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ اگر تو اللہ کے احکام کی حفاظت کرے گا تو اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ پھر دوسرے مرتبہ آپ نے کہا اگر تو اللہ کی حفاظت، اللہ کے احکام کی حفاظت کرے گا تو اللہ رب العالمین تجھے پریشانیوں میں تیری مدد فرمائے گا۔ اب آگے بڑھ رہے ہیں دھیرے دھیرے۔ پھر کہا عبداللہ کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوں، فرمائیے۔ کہا کہ صبر جو ہے وہ کامیابی جو ہے وہ صبر سے وابستہ ہے۔ ایک 8 سال کے بچے کو اتنی باریک بات بتا رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کامیابی صبر سے وابستہ ہے، لہذا اپنی زندگی میں کبھی بھی صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ اور پھر آپ نے چوتھا پوائنٹ کہا عبداللہ کہ جی ہاں یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ کہا کہ تنگی کے بعد سہولت اور آسانی ہے، تنگی کے بعد سہولت اور آسانی ہے۔ اب یہ تمام باتیں تنگی کے بعد سہولت اور آسانی بڑے بڑے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتے۔ بڑے بڑے لوگ کسی بھی چیز کے اگر تھوڑی سی تکلیف آ جاتی ہے تو اپنا راستہ بدل لیتے، جھوٹ میں، بے ایمانی میں اپنا سفر شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن 8 سال کے بچے کو تربیت دے رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے پھر فرما رہے ہیں عبداللہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ پھر آپ پیچھے مڑ کر دیکھ رہے ہیں۔ کہا کہ جو تمہیں مل گیا وہ تمہارا تھا اور جو تمہیں نہیں ملا وہ تمہارا نہیں تھا۔ جی رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ صحیح درست فرما رہے ہیں۔ پھر اونٹ جو ہے چل رہا ہے، پھر آپ جو ہے چہرہ پھیر رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے جانب۔ کہا عبداللہ کہ یا رسول اللہ حاضر ہوں، سن رہا ہوں، آپ کی بات پوری توجہ سے سن رہا ہوں۔ کہا اگر پوری دنیا مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو اس وقت تک تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ یا رسول اللہ آپ درست فرما رہے ہیں۔ پھر اسی جملے کو آگے بڑھا کر کہا کہ پوری دنیا مل کر اگر تمہارا بھلا سوچے لیکن اللہ بھلا نہیں سوچ رہا ہے تو دنیا والے تمہاری بھلائی نہیں کر سکتے۔ تو یہ عقیدہ سکھایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 8 سال کے بچے کو۔ تو ہماری زندگی میں جب ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ہمیں دیکھتے بھی ہیں، ہمارے طور طریقے سیکھتے بھی ہیں، اور جیسا ہم کریں گے ہمارے گھر کا ماحول ہوگا ویسا ہی بچہ جو ہے کل کو آگے چل کے ہمارے ساتھ سلوک کرنے والا ہے۔ لہذا بچوں کو معمولی نہ سمجھے، بچوں کا دماغ بہت تیز بھاگتا ہے۔
آپ ایک چیز یاد کریں، ہو سکتا ہے آدھا گھنٹہ میں، ایک دن میں، 2 دن میں بھول جائیں گے، لیکن بچے کو اگر ایک چیز یاد ہو گئی بچپنے میں، ممکن ہے کہ پوری زندگی نہ بھولے۔ اس لیے ماہرین کہتے ہیں پڑھنے لکھنے کے بارے میں کہ جب بچپنا رہتا ہے تو یہ بہترین وقت ہے پڑھنے لکھنے کے تعلق سے، کیونکہ دماغ جو ہے وہ خالی رہتا ہے، اور دماغ خالی ہونے کی وجہ سے کوئی بھی چیز بآسانی ہمارے دماغ میں جو ہے اتر آتی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جو ہے اولاد سے سرفراز فرمایا ہے، ہماری اولادوں کو جو ہے ہم نیک تربیت کریں۔ آگے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے بچوں کے تعلق سے کہ اپنے بچوں کو جو ہے ماں کی تربیت کا کیا کردار ہے اپنے بچوں کے معاملے میں، ماں کیسے تربیت کر سکتی ہے، اور ماں کا نام پہلے کیوں آیا، باپ کا کیوں نہیں آیا؟ تو ماں کا کردار جو ہے اصل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے روز میری امت کی ماؤں سے اپنے بچوں کے تعلق جو ہے سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنے بچوں کی پرورش کیسے کی۔ چنانچہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ میرے والدین میں سے کون زیادہ حقدار ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں، پھر اس کے بعد کہا تمہاری ماں، پھر اس کے بعد پھر فرمایا تمہاری ماں، پھر اس کے بعد کہا تمہارے والد۔ اب تمہاری ماں تمہاری ماں تمہاری ماں 3 بار فرمایا آپ نے، کیوں فرمایا؟ ایسے ہی فرما دیا؟ یعنی کمپٹیشن ہو رہا ہے، گولڈ میڈل بھی جو ہے امی لے جا رہی ہے، سلور میڈل بھی امی لے جا رہی ہے، براؤن میڈل جو ہے وہ بھی امی لے جا رہی ہے، والد کو کیا مل رہا ہے؟ پارٹیسپیٹ پرائز، آپ نے حصہ لیا، سارے انعام جو ہے امی کو دیا جا رہا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی مائیں جو ہیں وہ بہت زیادہ اپنے بچوں کے تعلق سے قربانیاں پیش کرتی ہیں، اور قربانی اس طرح پیش کرتی ہیں کہ ان کے پیشاب پر خود سو جاتی لیکن بچے کو نہیں سلاتی، اور اگر کوئی دوسری تکلیف ہے خود اپنے اوپر جو ہے سہ جاتی لیکن بچے کو کوئی تکلیف ہونے نہیں دیتی۔ اور ماں باپ کے مقابلے میں ماں کی تہذیب بچے کے اوپر زیادہ حاوی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اگر والد گھر کو آ رہے ہیں تو بچے جو ہے ڈر سے کونے میں لگ جاتے ہیں، اپنے اپنے گھر میں گھس جاتے، کوئی ادھر کوئی ادھر بھگ گیا، والد کے سامنے کوئی نہیں آتا۔ لیکن اگر امی ہیں تو کچھ بھی لینا ہے امی سے بولتے ہیں، ابو کو بولو، امی جان ابو کو بولیے یہ چیز مجھے چاہیے، امی جان ابو سے کہیے ہمارا یہ معاملہ حل نہیں ہو رہا ہے، یہ چیز۔ اور بچے جو ہے سب سے زیادہ سپورٹ بھی والدہ کو کرتی ہیں۔ اب اس کی مثال قرآن و حدیث سے سمجھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادے وہ ایمان نہیں لائے، کیوں؟ کیونکہ ان کی امی بھی ایمان نہیں لائی تھی۔ تو امی کے عقیدے کا اثر وہ بیٹے کے اوپر، اولاد کے اوپر زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کہ پہلے غیر مسلم تھے، غیر قوم تھے، تو غیر قوم ہونے کی وجہ سے
جب لوگ جو ہے کلمہ پڑھ رہے تھے تو آپ نے بھی سنا. ان کے بیٹے کا نام انس اور شوہر کا نام مالک. چنانچہ آپ بھی گئیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے کلمہ پڑھ لیا. کلمہ پڑھنے کے بعد جو ہے آپ گھر کو آئے اور آنے کے بعد بیٹا انس جو ہے وہ نیچے کھیل رہے تھے. کہا بیٹا انس دیکھو میرے طرف. دیکھا کہا بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو بیٹا انس جو ہے بے جھجک بولنے لگے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب جو ہے ابو سلیم، یہ تو ام سلیم نے کہا بیٹے سے کہنے کے لیے، ابو سلیم جو ہے وہ کہہ رہے خود تو بگڑ چکی ہو، لگتا ہے کہ میرے بچے کو بھی بگاڑ دوگی. اور بہت لام تان کرتے رہے، لیکن بیٹا جو ہے کلمہ پڑھتا رہا. باپ منع کرتا رہا، بیٹا کلمہ پڑھتا رہا. چنانچہ والد کے مقابلے میں والدہ کا اثر بچوں کے اوپر زیادہ ہوتا ہے. ایک دلیل اور لے لیجئے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں جب خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا اور آپ کو حکم ہوا کہ بیٹے کی قربانی دو، تو کیا کہا؟ انی رآ فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب کے اندر یہ دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو بیٹے نے جواب کیا دیا؟ ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے میرے والد محترم، آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ کر گزریے، میں تو انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا. آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. تو یہ کیا ایسے تھا؟ ایسے نہیں تھا، بلکہ والدہ اور والد کی ایک محنت تھی. لیکن آپ کو جو ہے جب یہ آیت نازل ہوئی، آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام تپتی ہوئی دھوپ میں عرب کے ریت میں چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے تھے. آپ اپنی ماں ہاجرہ کے ساتھ جو ہے تعمیر کعبہ میں لگے ہوئے تھے. یہ ماں کا اثر ہے. چنانچہ والد کے مقابلے میں والدہ کا اثر بچوں کے اوپر زیادہ ہوتا. اب آگے بڑھیں کہ بچوں کے اندر کھیل کود کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ شیرخوار رہے، طاقتور رہے، اس کے دماغ کے اندر جو ہے دنیاوی چیزیں نہ گھسیں، تو اس کو کھیلنے کا بھی وقت چاہیے. اور کھیل ایسا ہو کہ جائز، ناجائز کھیل نہیں، جس سے آپ کی جسمانی طاقت بڑھے. آج کل کے نوجوان، آج کل کے بچے جو ہیں وہ کھیل نہیں جانتے. ہم لوگ بچپن میں کبڈی کھیلا کرتے تھے، فٹ بال کھیلا کرتے تھے، وہ کیا بولتے اس کو، بیٹ بال کھیلا کرتے تھے، کرکٹ. تو کرکٹ تو چل رہا ہے لیکن فٹ بال کا زمانہ دھیرے دھیرے جاتا رہا. کبڈی نہیں ہے، دیکھنے کو نہیں ملتا. بہرکیف یہ تمام کھیل اگر ہم کھیلیں گے تو ہمارے بچوں کی زندگیوں میں جو ہے جو خرافات آنے کا خدشہ رہتا ہے وہ خدشہ چھٹ جاتا ہے. اور بچوں کے ساتھ والدین کو ٹائم زیادہ سے زیادہ بتانا چاہیے، ٹائم دینا چاہیے. اور بچہ جو ہے خود جو ہے بچے کے ساتھ والد جو ہے کھیلے، تبھی جو ہے ہماری زندگیوں میں ہمارے بچوں کی تربیت بہتر ہو سکے گی. اور 10واں جو یہ ہے پوائنٹ ہے وہ ہے انعامی مقابلہ. اپنے گھر میں 2 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، اب ان کے درمیان جو ہے ایک انعامی مقابلہ ہونا چاہیے. پڑھنے لکھنے میں ہو اور جو ہے کھانے پینے میں ہو، ہر چیز میں جو ہے جب آپ کو ٹائم ملے تو یہ ہونا چاہیے. اپنے بچوں کو زیادہ ڈانٹے نہیں. اپنے بچوں کو، اب کیا ہے، ایک بچہ ہے وہ ابھی شیرخوار ہے
وہ ہاتھ مارے گا، پاؤں مارے گا۔ اب ہر بات پہ اگر ماں باپ جو ہے بچے کو ڈانٹیں گے تو اس بچے کے اوپر اس کا اثر جو ہے غلط پڑتا ہے۔ اب آپ کی کار کی چابی رکھی ہوئی ہے، کی رکھی ہوئی ہے، تو آپ یہ مت کرو جو اس سے مت کھیلو، اس سے مت کھیلو، ایسا مت کرو۔ آپ یوں بولو کہ یہ کیلی سے مت کھیلو بیٹا، تمہیں دوسرا کیلی دیتا ہوں۔ اگر گلاس سے کھیل رہا ہے تو آپ اس کو اسٹیل کی گلاس دے دیجیے، روکیے مت کھیلنے سے۔ لیکن کیا ہے، دھیرے دھیرے اس کی زندگی میں جو ہے آپ کو کام کرتے جانا ہے، اور اس بچے کے اندر جو ہے وہ سمجھ جائے گا کہ میرے والدین ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ تو الٹرنیٹو ہونی چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، اخیر بات بول دوں، ابھی بھی بہت ساری چیزیں بولنی تھی، اخیر چیز بول دیتا ہوں کہ ہمارے گھروں میں کیا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو عربی پڑھایا، اسکول پڑھایا، کالج پڑھایا، ہر چیز پڑھا دی، پھر بھی بچے جو ہے بدماشیاں کرتے ہیں، پھر بھی بچے جو ہے ہماری بات نہیں سنتے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ مثال سے سمجھیے کہ ایک حوض ہے، اور حوض کے اندر جو ہے پانی آپ ڈال رہے، صاف صفا پانی ڈال رہے ہیں، لیکن اسی حوض کے اندر کہیں سے لیک ہو رہا ہے، جو ہے گندا پانی آ رہا ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ پورا پانی گندا ہو جائے گا۔ چنانچہ ہمارے بچوں کی زندگی بھی اس صاف ستھرے حوض کی طرح ہے۔ ایک چیز اگر آپ اور ہم کر لیں ہمت سے، تو ہمارے بچے جو ہے آج کے آج آدھا سے زیادہ سدھر جائیں گے۔ وہ کیا ہے؟ اپنے ٹی ویوں کا کیبل کاٹ دیں۔ یہ ٹی وی ہے نا، بچے نے عربی پڑھا، سب کچھ پڑھا، لیکن جب ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر بچہ دیکھتا ہے، یہاں مولوی صاحب آدھا گھنٹہ آپ کو سمجھاتے ہیں، مسجد آتے ہیں، مکتب میں 1 گھنٹہ سمجھاتے ہیں مولانا، کیا بیٹا ایسا نہیں کرنا، ویسا نہیں کرنا، لیکن آپ 3 گھنٹہ ٹی وی کے سامنے بیٹھتے ہو، اثر کون سا زیادہ کرے گا؟ وہ ٹی وی والا اثر زیادہ ہوگا۔ اسی طریقے بہت ساری چیزیں ہیں، تو کیبل کاٹ دیجئے۔ ٹی وی جو ہے وہ مطلق حرام نہیں ہے، حرام جو ہے اس میں آنے والی چیزیں ہیں، حرام اور حلال دونوں قسم کی چیزیں آتی ہیں۔ چنانچہ بچوں کو جو ہے زیادہ تر وہ تمام چیزیں اچھی لگتی ہے جو اسلام میں، شریعت میں درست نہیں ہے۔ لہٰذا ہم جو ہے اپنے بچوں کی پرورش کے واسطے جو ہے اپنے گھروں کے کیبل کو کاٹ دیں، یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ بہت سارے لوگ جو ہے جوش میں آ کر کہتے ہیں ہاں کاٹ دیتا مولانا، جب گھر کو جاتے ہیں بیوی سے پوچھتے نا تو بیوی کیا کہتے ہیں؟ ٹی وی رہنا یا تم رہنا؟ تو اب جو ہے وہ کیبل کا گھر والا جو ہے وہ ڈر کے مارے ہوتا نہیں ٹی وی رہنا، گھر والا کہتا ہے ٹی وی رہنا، بھائی میں بھی رہتا ہوں، ٹی وی بھی رہتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ عورتوں کو ڈر نہیں لگتا، عورتوں کو یعنی عورتیں اگر چاہی تو گھر کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ہماری مائیں اور بہنیں جو ہیں وہ اتنی فراغت اور ایسے سماج میں رہ رہ کر ایک عادت سی بن گئی ہے کہ ٹی وی کے بغیر جو ہے زندگی ادھوری ہے۔ چنانچہ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اگر ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت چاہتے ہیں کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ کیبل کنیکشن کو بھی کاٹنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت ادا نہیں کہ سنت ادا کر لیں۔ کیا ہے ضلع محلہ چکبلا پور کے رہنے والے کیا جی ہاں جناب محبوب صاحب کے فرزند جناب امان اللہ صاحب کا حال ہی میں انتقال ہو گیا تھا۔ مرحوم کے حق میں دعا اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے۔ وقت نہیں آتا۔